اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا فإیایا فاعبدون کہیں وإیایا فاتقون کہ دیکھو میری آیات کو حقیر معاوضے کے بدلے مت بیچنا اور مجھے سے ڈرنا. کہیں فرمایا میری ہی بندگی کرنا اور میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا. سورہ یاسین کے اندر 3 پیغمبروں کا ذکر ہے. وہ ایک ہی دعوت دے رہے ہیں. پہلے اللہ نے ایک کو بھیجا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، لیکن دعوت کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. قوم نہیں مانتی ہے، نہ مانے. اللہ کی طرف سے مطالبہ وہی ہے کہ دیکھو تمہیں ایک ہی دعوت ہے کہ اگر اللہ تمہیں پکڑے تو کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہے. وہ رحمان ہے، الرحیم ہے، وہ تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. اور ایک امتی ملا اور اس نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ دیکھو قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے مال نہیں مانگتے ہیں، پیسہ نہیں مانگتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. یہ اصل میں بنیادی چیز ہے جو امت مسلمہ کے علماء کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ یہ ان کا پیٹ اب دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور ہر چیز کو یہ پیٹ کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. اسی لیے ان کو جس طرح لوگ مولانا صاحب کہتے ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ میں اس کو مولانا نہیں کہوں گا، فضل الرحمان کو مولانا کہنا گناہ ہے. میں اس کو یعنی مولانا نہیں کہوں گا، کچھ اور وہ پتہ نہیں دوسرا نام لیتا ہے. میں تو وہ نام نہیں لے رہا ہوں. وہ تو اس کو ڈیزل کہتے ہیں، ڈیزل پرمٹ کے اوپر بک جانے والے. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ مولانا کسی کو بھی نہیں کہنا. یاد رکھیے، کوئی بھی آدمی علم حاصل کرنے کے بعد وہ مولانا نہیں بن جاتا ہے. مولانا تو جیسا سورہ البقرہ کے اندر مومنوں کی ایک دعا نقل ہوئی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ مالک ہم سے جو بھول چوک ہو جائے ان سے درگزر فرمائیں اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو پچھلی قوموں کے اوپر ڈالا ہے، اور ہمیں ان سارے کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما. تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا دوست ہے. تو اس انداز میں مولانا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، کسی جگہ بھی کسی نام کے اندر، کسی حدیثوں کی کتاب کے اندر آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا مولانا ابو بکر صدیق، مولانا عمر بن خطاب، مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولانا علی رضی اللہ عنہ. ہاں، ایک مخصوص طبقے نے ان کو مولا کہنا شروع کر دیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو. یہ بعد والوں نے کیا ہے جب ان کے عقیدے خراب ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا مشکل کشا مانا، پھر مولانا بھی کہنا شروع کر دیا. باقی کسی صحابی کے ساتھ آپ کو مولانا نہیں ملے گا، یا مولوی صاحب نہیں ملے گا، یا صوفی صاحب نہیں ملے گا. وہ مخلص مومن تھے، وہ بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، تو ہمیں ان کے طریقے کے اوپر چلنا چاہیے. اسی طرح اس دور کے اندر علماء میں اگر کوئی صحیح معنوں میں توحید کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور اس اجرت کے مسئلے کو حل کیا ہے تو وہ ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتابوں کے اندر بھی، اپنی کتابوں کے اندر بھی اور تقریروں کے اندر بھی بہت سختی کے ساتھ کہتے تھے کہ دین کے اوپر اجرت لینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن آیات بھی پیش کرتے تھے، حدیث بھی پیش کرتے تھے، اور پھر ان کے مطالبے کے اوپر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی لاتے تھے جو الہدایہ کے اندر آج بھی موجود ہے. اس الہدایہ کتاب کو، جو فتووں کی کتاب ہے، اس کو پڑھے بغیر یہ مفتی نہیں بن سکتے. اندازہ لگائیے، اس کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کوئی مؤذن جو اذان دیتا ہے اور امام جو امامت کراتا ہے اور عالم دین جو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، ظاہری بات اس کا وقت لگے گا، وقت کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت کے وہ پیسے نہ لے. اگر وہ پیسے لیتا ہے تو ناجائز لیتا ہے. اور ان کے دونوں شاگردوں نے اس کی مزید تفسیر کی، تشریح کی، ابو یوسف نے اور امام محمد نے، کہ ہمارے استاد ابو حنیفہ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے اس سے مراد یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس طرح حرام اور ناجائز ہے جس طرح ایک بازاری عورت اپنا جسم فروش کرتی ہے اور وہ جو کمائی لیتی ہے، اس طرح کی آمدنی ہے اس حضرت کی جو اذان دے کے لیتا ہے اور امامت کے اوپر لیتا ہے اور جو قرآن و حدیث کی تعلیم دے کے لیتا ہے. اس حوالے سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم نے لکھا، سارے جتنے یہ دینی کام کرنے والے لوگ ہیں، مولویوں کو بھی اور یہ جو دوسرے خاص کر یہ فرحت ہاشمی اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان سب لوگوں کو یہ لکھا کہ یہ عقیدے کی باتیں بھی اور یہ جو اجرت کا معاملہ بھی. تو عقیدہ بھی سب کا خراب ہے. یقین کیجئے سب کا عقیدہ
نبی علیہ السلام کے حوالے سے سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، ہمارے اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں، درود السلام کے اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے سب کا۔ اور اجرت کے معاملے میں فرد ہاشمی نے ہمیں جواب یہ دیا کہ آپ اس لنک کو کھولیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ وہ لنک ہم نے کھولا تو پتہ چلا کہ کسی مؤذن نے جو بحرین کا میں تھا، اس نے ایک لکھا خط، سوال لکھا یعنی عبداللہ بن باز کو کہ میں مؤذن ہوں یہاں اور میں اتنی تنخواہ لیتا ہوں، اور کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیونکہ ہماری دعوت یہاں بحرین میں بھی پھیلی ہوئی تھی تو سب مولویوں کو پتہ ہے کہ یہ بات ہے، ہم یہ ان کی عقیدے کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے معاملات کو بھی اٹھاتے ہیں اور سب کو پتہ ہے۔ تو اس نے لکھا خط وہاں، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں اس کا، اور جواب کا آغاز کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، اور پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ لیتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سی رقم ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کے ہاں آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ تو اندازہ لگائی جب علماء کا یہ حال ہو جائے۔ اسی طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ آج اگر میں یہ فتویٰ دے دوں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، تو یہ سارے مولوی جتنے علماء وقت کے علماء ہیں، یہ سارے جو ہیں نا یہ میرے مرید بن جائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور انہوں نے سب کے کفر و شرک کے اوپر جب انگلی اٹھائی ہے تو یہ پریشان ہو گئے تھے، اس طرح بوکھلا گئے تھے یہ سارے مولوی، جس طرح آج کل عمران خان کی کمپین کی وجہ سے یہ سارے جتنے شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، فضل الرحمان اور جتنی جس طرح کی طرح پارٹیاں جس طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، سارے اس میں نیوٹرلز بھی شامل ہیں، تو گھبرا گئے ہیں سارے کے سارے۔ اس طرح گھبرا گئے تھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کڑاکے کی توحید کی دعوت میدان میں آئی، کیونکہ وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے اللہ کے بندے۔ تو کتنی سچی بات انہوں نے کہی کہ ان کا اصل میں مسئلہ اجرت کا مسئلہ ہے۔ یہ توصیف الرحمان کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے، تو جہاں ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، درود کے فرشتے لے کے جاتے ہیں اور جو ہے وہ نبی علیہ السلام قبر میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ شرک ہے، ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہمارے ساتھیوں نے ان سے سوال کیا، یہاں جب بحرین میں آئے تھے، آتے رہتے ہیں کبھی کبھی مال شال اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں، تو اس کے بعد ہمارے ساتھیوں نے ان سے سوال کیا کہ اجرت کے معاملے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو کہتے ہیں فلاں ایک کتاب کا نام لیا، کہتے ہیں فلاں کتاب پڑھ لینا۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ ہمارے سامنے ہیں، ہاں نہ میں جواب دیں، جائز ہے ناجائز ہے۔ تو بہرحال ان کی وہ کانپیں بھی ٹانکنے لگی ٹانگیں یعنی کانپنے لگی، پسینہ سا ہوا، ماتھے پر بھر پڑا، اور کہتے ہیں میں نے بتا تو دیا ہے، فلاں کتاب پڑھ لو، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو فرد ہاشمی نے لکھی تھی کہ فلاں لنک کھول لو، تو فلاں لنک کے اندر جو چیز کھلی ہے وہ انہی کا یہ موقف ہے۔ تو یہ عقیدے کی خرابی جہاں ان کے اندر آئی ہے، انہوں نے احمد بن حنبل کے موقف کو اپنایا ہے، ان سب سلفیوں نے، حنبلیوں نے۔ اور احمد بن حنبل وہ امام گزرے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عود روح فی القبر، اس قبر کے اندر مردے کے اندر روح واپس آ جاتی ہے دوسرے دن، یہ ایسا عقیدہ پیش کیا جو اللہ کی کتاب کا ایسا انکار ہوا ہے کہ جڑیں کھوکھلی کر دیں ایمان خالص کی۔ کیونکہ اللہ کی کتاب تو کہتی ہے کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو یہ موت ہوتی ہے، اور یہ روح جسم کے اندر دوبارہ قیامت سے پہلے آتی نہیں ہے، آ نہیں سکتی ہے۔ تو یہ بالکل قیامت تک کے لیے مردہ ہے، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ جسم گلتا ہے، سڑتا ہے، ہڈیوں کا پنجر بن جاتا ہے۔ اور وہ جو ایک جھوٹی روایت پیش کی، منکر روایت، جس کو امام بخاری منکر روایت کہتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں امام بخاری کہ جس روایت کے بارے میں یا جس راوی کے بارے میں کہوں منکر الحدیث ہے، اس کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے وہ جمعے والے دن والی روایت جس میں مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ انبیاء کی جسموں کے اوپر حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو اس کے اندر جو ایک راوی ہے وہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر بیان ہوا ہے اس روایت کے اندر، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں ہیں، بلکہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے جو منکر الحدیث ہے۔ اور یہاں اس حسین بن علی الجوفی نے دانستہ دادا کا نام بدلی کر کے اس منکر روایت کو صحیح روایت ثابت کر دیا، لہذا اس سے بچو۔ اور امام زاوی بھی اس کا نام لے کے اس جمعے والے دن درود پڑھنے والی روایت کے نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں، یہ منکر روایت ہے،
تو اس طرح انہوں نے عقیدے کی بھی خرابی کو پیش کیا امام احمد بن حنبل نے، اور اجرت کو بھی یاد رکھیے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اجرت کو بھی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف ان کا عقیدہ ہے۔ پھر تعویذ گنڈے کے بھی وہ قائل تھے، ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد صاحب تعویذ لکھا کرتے تھے، اور ابن قیم، ابن تیمیہ اور نیچے ساری یہ تعویذات کے قائل ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں ایک اس قوم کا جو حال ہے، اویس کمپنی کا ایک قرآن مجید ہے، آپ بے شک لاہور اردو بازار میں دیکھ لیجئے گا، اس کے آخر میں تعویذوں کا ایک انبار ہے کہ یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، اور اس نے اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ دیکھو یہ جتنے تعویذات ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، اور پھر اس نے کہتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھے، پھر کہتا ہے تابعین کے دور میں بھی نہیں تھے، پھر کہتا ہے تبع تابعین کے دور میں بھی نہیں تھے، یہ بعد میں بزرگوں نے شروع کی، اور اس میں بڑی جناب اس میں جو ہے وہ فیض ہے اور فائدہ ہے اس کے اندر، بعد میں بزرگوں نے شروع کیے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ذلت اور خواری بھی پھر بعد والوں کے حصے میں آئی ہے، جب تک ایمان بالکل خالص تھا، اللہ کے اوپر توحید تھی، ایمان خالص تھا، ایک اللہ، ایک کتاب، ایک ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبلہ، بتاؤ اللہ کے بندوں پھر یہ فرقے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ نے پھر کروٹ لی ہے۔ کیا اس زمین نے یہ منظر نہیں دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑنے والے تھے، بت شکن پیغمبر مشہور ہوئے، تو ان کی اولاد نے آگے مکہ کے اندر پھر دوبارہ 360 نہیں رکھ لیے تھے، خود ابراہیم علیہ السلام کا بت رکھ لیا تھا۔ کیا یہ منظر اس زمین نے اور اس آسمان نے نہیں دیکھا ہے؟ یہاں سارے آپ لوگ کہیں گے ہاں بالکل یہ ہوا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، بعد میں ایک اور واقعہ بھی اسی طریقے سے ہوا ہے کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سارے بتوں کو توڑا تھا انہوں نے، اور قبروں کو مسمار کرنے کے لیے کہتے تھے، زمین کے برابر کرنے کے لیے کہتے تھے، اور سختی کے ساتھ کہا کہ دیکھو قبروں کو پکا نہ کرنا، اور بتایا کہ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر اس وجہ سے پڑی ہے، لعن اللہ علی یہود و نصارہ اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدہ، اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور یعنی انبیاء اور جو نیک لوگ تھے صلحاء، ان کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، وہاں جا کے یہ ماتھے ٹیکتے تھے، سجدہ تعظیمی کرتے تھے۔ آج پھر اس امت کے اندر پھر سجدہ تعظیمی ابن کثیر کی وجہ سے، پھر اس میں اس کی تفسیر کی وجہ سے پھر آگے آگے لوگوں نے اس کے اندر بڑھایا، سارے اعلیٰ حضرت نے، ابو الاعلیٰ نے، اور پھر سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، معروف سجدہ، اندازہ لگائیے، اور پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، حتیٰ کہ دعوت القرآن تفسیر کے اندر محمد حنیف نے 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے جلد دوم کے اندر یہ بات لکھ دی کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار بھی اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، یہ خالص مشرکانہ عقیدہ ہے، قرآن کی تحریف ہے، اور اس کے اوپر جو صحیح موحد علماء گزرے ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، حالانکہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، پورا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سادہ سی اس کی تفسیر ہے، اور جو پہلے شروع میں 4 نمبر آیت کے اندر لی ساجدین آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جو بچے تھے ابھی جو خواب دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ سورج چاند ستارے یعنی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، نیچے آئے ہوئے ہیں سجدہ۔ وہ منظر یا تو اللہ جانتا ہے یا یوسف علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بتائی ہے 6 نمبر آیت کے اندر، وہ فیصلہ کن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے نبی کی حیثیت سے اس بات کا جواب دیا، میرے بچے یہ جو منظر تو نے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا، اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنائے گا، تجھے اقتدار بخشے گا، اور تیرے اوپر اس طرح اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کی، جس طرح اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، اسحاق علیہ السلام، اور اپنا نام لیا یعقوب، اور میرے اس گھرانے کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ تو یہ مطلب ہے، اور حالات واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقے سے وہ اپنا جو منصوبہ تھا وہ پایا، تکمیل تک پہنچایا، اور سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے، جب مشکلات آتی ہیں انسان صبر کرتا ہے، اور جب مشکلات ختم ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہی تو تعلیم ہے انبیاء کی، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف جو سجدے کا رخ تھا اس کو یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر کے اس طرح شرک کا دروازہ کھول دیا۔ محمد حنیف جو ناخلف جانشین تھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے اس جماعت کے اندر شرک کا خنجر گھونپا،
اور اچھی خاصی بڑی اکثریت کو اپنے ساتھ لے لیا. بہت کم لوگ بچے ہیں، لیکن جو بچے ہیں وہ ہیرے بچے ہیں، اللہ جانتا ہے، وہ مخلص لوگ بچے ہیں. باقی انہوں نے جو مولوی قسم کے لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے تھے، انہوں نے اب شکنجہ گاڑا ہوا ہے، اور بالکل وہی ماحول ہے جس طرح سیاسی انداز سے، دنیاوی لحاظ سے اس 5-6 بڑے بڑے مجرموں نے، 8-9 ہیں، ٹوٹل 9 ہیں یہ، جنہوں نے پوری قوم کو اپنے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے. اور جس طرح سورہ نمل کے اندر بھی آتا ہے کہ 9 گنڈے تھے جنہوں نے قوم کو جکڑا ہوا تھا اور کوئی اصلاح کی بات نہیں کرتے تھے. بالکل اسی طرح اس قوم کو اس 9 گنڈوں نے جکڑا ہوا ہے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح جماعت کو بھی 9 گنڈوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے اور اس کو شرک کا انجیکشن دے کے ان کو مشرک بنا دیا انہوں نے. پھر باقی جو ساتھی بچے تھے وہ دوبارہ الحمدللہ منظم ہو گئے ہیں، وہی توحید کی دعوت اسی انداز سے اٹھا رہے ہیں جس طرح اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی ہے. اور بالکل ننگی اڑیاں دعوت، اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. بالکل ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی فرقے سے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی بالکل نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، مسلم ہیں بس. ہمارا ایک اللہ ہے، ہماری ایک کتاب ہے، اور اس کی صحیح تشریح جو حدیث کے اندر آ گئی، تفسیر آ گئی، وہ ہم مانتے ہیں. اور پھر صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق انشاءاللہ مدینہ ریاست بنے گی، لیکن یہ خادم حسین رضوی کے مشرکانہ نعروں کی طرح نہیں، یا طارق جمیل کی مشرکانہ دعاؤں کی طرح نہیں، یا طاہر القادری کے مشرکانہ انداز سے نہیں، یا جمہوریت کے مشرکانہ طریقے سے نہیں. یہ دعوت توحید کی وجہ سے اٹھے گا انشاءاللہ معاملہ. توحید کی دعوت اٹھ رہی ہے، اللہ کے بندو اس کا ساتھ دو. ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، کوئی ہمارا الیکشن کا تعلق نہیں ہے، الیکشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یقین کیجیے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ ریاست سے پہلے الیکشن کرائے تھے، دعوت دی تھی توحید کی. اس راستے میں ماریں کھانا پڑتی ہیں، اس راستے میں دیس نکالا دیا جاتا ہے، ہجرت کرنا پڑتی ہے، اور پھر قوم کے اوپر پلٹا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ دعوت اٹھی دی جا رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی یہ جو اس انداز سے دعوت تھی، وہ بالکل ڈاکٹر صاحب کے مخلص ساتھی ہیں. ہم بالکل ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں اس معاملے میں. اس دور میں جو علماء ہے، ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے حالانکہ سند لی تھی نہیں دیوبندیوں سے، لیکن اعلان کر دیا تھا کہ میرا دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا اہل حدیثوں سے کوئی تعلق ہے. یہ مسلک ہیں اور یہ فرقے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی بھی جمہوریت کے اندر آ کے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیا. پھر حافظ سعید جیسا آدمی اس الیکشن میں آ کے پہلے طاغوت کہا کرتا تھا. دیواریں ابھی تک، وہ پرانی دیواریں اگر آپ دیکھیں، وہ جو جی ٹی روڈ کے آگے پیچھے ہیں، ابھی تک لکھا ہوا ہے جمہوریت طاغوتی نظام ہے. یہ حافظ سعید اور دعویٰ والے لکھا کرتے تھے، اب خود اسی کی پوجا کرنا شروع ہو گئے ہیں. پھر یہ خادم حسین رضوی بھی اسی دلدل میں پھنسے. ان کا تو خیر عقیدہ بھی خراب تھا، مشرکانہ نعرے بھی، اور یہ ذلت و خواری بھی. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں مدینہ ریاست بناؤں گا. مدینہ ریاست آپ کیسے بنائیں گے؟ آپ تو مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں. آپ تو یہاں پٹا میں نے خود دیکھا، آپ یا علی مدد کا پٹا بنوایا آپ نے. آپ مدینہ ریاست بنائیں گے؟ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے کہ کرکٹ کا بہترین کوچ ہو اور اس کو ہاکی کا وہ انچارج بنا دیا جائے، یا کسی اور یا کوئی ایسی ایک گیم ہونی ہے جس کو، اور پورا سال آپ دوسری گیم کی پریکٹس کرتے رہیں، اور آخری دن پتہ چلے کہ میچ اس چیز کا جس کا آپ نے ایک دن ذکر بھی نہیں کیا ہے. اسی طرح آپ کو جو پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس راستے میں تو آپ کا ایک لمحہ بھی ابھی نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کو آگے بڑھائے. اور یہ جو اجرتی ہیں، یہ دکاندار ہیں، یقین کیجیے یہ دیندار نہیں ہیں. پیٹ ان کا دین کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہ مولانا نہیں ہے، یہ مال لانا ہے، مال لانا جس کو کہتے ہیں، مال لانا، ہر طرف مال کے اوپر نظر ہے ان کی. بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے مدرسے ان کے جو ایکڑز میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ شرک اور کفر کے اڈے ہیں، فیکٹریاں ہیں شرک کی. یقین کیجیے جہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جا کے ان پیشے کے طور پر دین کو اختیار کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اس کی. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ جہنم کی آگ ہے. کچھ لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی آپ دوسروں کو تو اتنے تنخواہیں دیتے ہیں، اسکول ٹیچر کو دیتے ہیں، فلاں کو دیتے ہیں، ڈاکٹر کی اتنی تنخواہ، فوجی افسر کی اتنی تنخواہ، فوجی جوان کی 40,000 کم از کم، پولیس والے کی. تو دین کا جو کام کرتا ہے اس کو صرف 10-15 ہزار دیتے ہیں. تو یہ تو بڑی زیادتی کرتے ہیں. اور زیادتی یہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور اللہ کی کتاب اس کو ناجائز قرار دیتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. اور جو صحیح عالم گزرے ہیں، اولو العلم قائم بالقسط، کہ انصاف کے اوپر قائم رہنے والے علماء، وہ فتویٰ دے کے گئے ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو پھر بھی اگر آپ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ جہنم کی آگ ہے. اب آپ کی اپنی مرضی ہے اور آپ کی اپنی ہمت ہے، جتنی مرضی یہ انگارے اکٹھے کریں.
یہ مرنے کے ساتھ یہ انگارے تمہارے ساتھ چلے جائیں گے اور پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گے. اللہ کی لعنتیں پڑیں گی، فرشتوں کی لعنتیں پڑیں گی. جو حق اور باطل کو ملاتے ہیں یا حق کو چھپاتے ہیں نا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. یقین کرو بہت بڑی لعنت بھیجی ہے. توبہ اللہ. استغفر اللہ. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. وقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.